والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکین گنبد خضرا انیس بے کسا امام الانبیاء تاجدار اصفیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا ہوں، آپ تمامی حضرات دل کی گہرائیوں سے اپنی آواز کو خوب بلند کرے اور عشق و محبت میں ڈوب کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ اس وقت ہم اور آپ عشرہ ذی الحجہ کی برکتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہ دن عشرہ ذی الحجہ یا ذو الحجہ کے نہایت ہی برکتوں اور عظمتوں والے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، کثرت سے اس کا ذکر اور اس کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک عشرے کی قدر و منزلت سمجھنے اور اس میں بکثرت نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے اور جیسا بھی ہے، اور آگے بھی جو کچھ بھی، جیسا بھی اور جتنا بھی ہوگا، یہ سب کے سب ہمارے رب کا دیا ہوا ہے۔ جتنا بھی جو کچھ بھی ہے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا گیا، اور اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ اتنی اس کی نعمتیں ہیں کہ کوئی بندہ اگر گننا چاہے تو بھی گن نہیں سکتا، شمار کرنا چاہے تو بھی شمار کر، کیلکولیشن فیل ہے۔ اس لیے کہ کس نعمت کو اور کس نعمت کی اہمیت کو آپ تولو گے اور اس کا وزن کرو گے اور اس کو گنیں گے۔ انسان اگر آس پاس کا ماحول چھوڑ دے، صرف اپنے وجود میں اگر غور کرے تو اسے اپنے وجود ہی میں اللہ کی دی ہوئی کروڑوں نعمتیں نظر آئے گی۔
اور وہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ نہ کرے اگر وہ چھن جائے، وہ نعمت ہم سے زائل ہو جائے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی دوبارہ ہمیں وہ نعمت سے آشنا، جیسے اللہ نہ کرے اگر کسی بندے کی آنکھ زائل ہو جائے، اللہ نہ کرے، کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آنکھوں کے بنا انسان کی دنیا ہی سونی ہو جاتی ہے۔ المختصر یہ کہ اس نعمت کو کسی وجہ سے آپ کھو چکے، آپ محروم ہو گئے، پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کی سائنس اور پوری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر بھی آپ کو 10 مرتبہ آپ کی آنکھ کا آپریشن تو کر سکتی ہے، لیکن 10 مرتبہ آپریٹ کے باوجود خدا کی دی ہوئی وہ طاقت، خدا کی دی ہوئی وہ بینائی، خدا کی دی ہوئی وہ روشنی، خدا کی دی ہوئی دیکھنے کی وہ طاقت دوبارہ آپ کو مل نہیں سکتی۔ کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی کمی اور کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوگی۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں بندے کے وجود ہی میں ہے، اور پھر بندہ اگر اپنے وجود سے تھوڑا سا اٹھ کر آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے تو آس پاس کے ماحول میں بھی اللہ کی اتنی نعمت ہے کہ بندہ اس کو گننا چاہے تو گن۔ ماں باپ نعمت ہے، بیوی بچے نعمت ہے، بھائی بہن نعمت ہے، دوست نعمت ہے، کاروبار نعمت ہے، گھر نعمت ہے، شہر نعمت ہے، صحت نعمت ہے، اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ اگر گننا چاہے تو قرآن کہتا ہے کہ گن نہیں سکتا۔ پھر کرے کیا؟ اتنی نعمتیں جب ہم نے محسوس کر لیا کہ اللہ نے ہمیں اتنی دی اور آگے بھی دے گا، مرتے دم تک نعمتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور پھر مومن کی شان تو یہ ہے کہ صرف مرتے دم تک ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی خدا کی نعمتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، یہاں تک کہ بندہ جنت میں چلا جائے تو جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں اپنے بندوں پر تمام فرمائے گا۔ اتنی نعمتیں ہیں تو گن نہیں سکتے، اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو اب کرے کیا؟ تو قرآن نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نعمتوں پر کرنا کیا ہے اس سے متعلق واضح حکم عطا فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور پوری دنیا کو جب سے دنیا بنی تب سے لے کر قیامت تک کے جتنی نعمتیں دی ہے، یہ ساری نعمتیں اگر یکجا ہو جائے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی نعمتوں کے ایک قطرے کی برابری نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا دیا، اب اس کے لیے وقت نہیں کہ کتنا دیا اور کیا دیا۔ المختصر یہ کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو دیا اور اپنے حبیب کے صدقے حبیب کے غلاموں کو دیا تو اب اس پر کرنا کیا چاہیے، ایک بندے مومن کی شان کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا ضابطہ دے رہا گے اور اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا گے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب کوثر کی اتنی وضاحت ہے کہ صرف اس کی وضاحت کروں تو وقت ختم ہوگا لیکن گفتگو پوری نہیں ہوگی۔ المختصر اس کی وضاحت یہ ہے کوثر کی کہ محبوب ہم نے آپ کو جو دیا وہ کثرت سے دیا۔ حسن دیا تو حسن میں اتنی کثرت ہے کہ حسن یوسف بھی حسن کی خیرات لینے کے لیے آپ کی دہلیز پر دامن پھیلائے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ قوت اور طاقت کا عالم یہ ہے کہ زمین پر کھڑے رہ کر اگر چاند کو اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑوں میں بکھرنے پر مجبور ہو جائے۔ آپ کی سلطانی اور حکمرانی کا عالم یہ ہے کہ حکم دے تو درخت بھی اپنی جڑوں پر چل کر
بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں سلامی کے لیے حاضر ہو جاتا گئے۔ عالم یہ ہے کہ جنگلوں میں بھیڑیے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تو حسن ہو، علم ہو، سلطنت ہو، اختیارات ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ دیا وہ قلت میں نہیں کثرت میں دیا۔ اچھا بات آگے ہے تو عرض کرتا چلوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ دیا وہ کم نہیں دیا، کثرت سے دیا، تو کوئی اگر یہ کہے کہ حضور کو تو اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا، حضور کے علم کی یہ حد تھی، یہ حد نہیں تھی، تو نادان، اس حد کو ناپنے کے لیے تیرے پاس تھرمامیٹر کہاں سے آ گیا؟ یعنی آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو تو ناپ کر اور حد مقرر کر کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا علم حضور سے زیادہ ہے معاذ اللہ۔ اس لیے کہ حضور کے علم کی حد ناپنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ناپنے والا وہ ہو جس کا علم حضور سے زیادہ ہو۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، اس کائنات میں کسی ماں نے ایسا سپوت پیدا ہی نہیں کیا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپ سکے، حضور کی سلطنت کا احاطہ کر سکے، حضور کے اختیارات کی حد مقرر کر سکے۔ اس لیے کہ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو کچھ بھی دیا وہ قلت میں نہیں دیا، وہ کثرت میں عطا کر دیا۔ اور جب کثرت میں دیا، اتنا دیا جس کی کوئی حد متعین نہیں ہو، تو پھر آگے حکم ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو جو دیا وہ کثرت میں عطا کیا۔ تو آگے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ آپ دیکھیں انداز بیان، پہلی آیت میں نعمتوں کے دینے کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں ان نعمتوں پر شکرانے کا ذکر کیا کہ محبوب جب آپ کے رب نے آپ کو اتنا دیا تو پھر آپ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر شکرانے کے طور پر نماز پڑھے اور قربانی ادا کرے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر ملنے کا، شکر ادا کرنے کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہے، اس کے شکرانے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے، اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر کا جو سب سے بڑا راستہ ہے، وہ ہے نماز اور قربانی۔ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر آپ دنیا کے جتنے طریقے اختیار کر لو، شکرانے کے طور پر آپ شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر آپ شکر گزار بن جاؤ، آپ شکرانہ ادا کرو، آپ ہدیہ تشکر پیش کرو، تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھو اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم قربانی ادا کرو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رہی بات پہلے طریقے کے یعنی نماز کے ذریعے سے شکرانہ ادا کرنا، اس حوالے سے اگر ہم اپنی قوم، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں تو الامان والحفیظ، آج کا مسلمان ہر چیز کو پرائرٹی دے رہا ہے سوائے نماز کے، ہر چیز کو اہمیت دے رہا ہے سوائے نماز کے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کو کیسے پرائرٹی دیں گے؟ میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ سے پوچھا جاتا بھائی نماز پڑھی تو آپ کہتے نہیں حضرت میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا، پتا چلا کہ نماز سے زیادہ پرائرٹی آپ نے دکان کو دی ہے۔ آپ سے پوچھا جائے آپ نے نماز پڑھی نہیں حضرت میں ریسیپشن میں گیا ہوا تھا، پتا چلا نماز سے زیادہ پرائرٹی آپ نے ریسیپشن کو دی ہے۔
آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے نماز پڑھی؟ نہیں حضرت میں شاپنگ کو گیا ہوا تھا، پتا چلا کہ آپ نے نماز سے زیادہ پرائرٹی شاپنگ کو دی ہے۔ آپ کو پوچھا جائے آپ نے نماز پڑھنی؟ حضرت رات میں پیٹ میں بہت درد تھا اس لیے نماز میں نے نہیں پڑھی۔ پتا چلا کہ نماز سے زیادہ پرائرٹی تو نے پیٹ درد کو دی ہے۔ الامان والحفیظ، دنیا کی اتنی مشغولیات ہیں کہ مسلمان اس میں ایسا مشغول ہو گیا ہے کہ ہر چیز کے لیے مسلمان کے پاس وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کے سجدے کے لیے، اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے۔ حد تو یہ ہے جس نماز کو تم میٹنگ کے نام پر چھوڑ رہے ہو، جس نماز کو تم کاروبار کے نام پر چھوڑ رہے ہو، جس نماز کو تم دکانداری کے نام پر چھوڑ رہے ہو، جس نماز کو تم شادیوں کے نام پر چھوڑ رہے ہو، جس نماز کو تم شاپنگ کے نام پر چھوڑ رہے ہو، جس نماز کو تم پیٹ درد اور سر درد کے نام پر چھوڑ رہے ہو، اللہ اللہ، دوسری طرف تمہارا عالم یہ ہے کہ تم کتنی قیمتی سے قیمتی میٹنگ میں کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہو، کتنا بڑے سے بڑا کسٹمر اٹینڈ کر رہے ہو، چاہے کروڑوں کی ڈیل کیوں نہ ہو رہی ہو، اگر اس کنڈیشن میں آپ کو پیشاب آ جائے، کیا آ جائے؟ پیشاب آ جائے، طہارت آ جائے، تو کیا اب آپ اپنے آپ سے یوں کہوں گے کہ نہیں میں میٹنگ میں ہوں لہٰذا میں طہارت یہی کپڑوں میں کر لوں گا؟ ایسا ہوگا؟ آپ بڑی سے بڑی میٹنگ کو چھوڑ دو گے، آپ بڑی سے بڑی ڈیل کو ترک کر دو گے، آپ بڑے سے بڑے کسٹمر کو چھوڑ دو گے، آپ ہائی فائی فنکشن کو چھوڑ کر طہارت کرنے کے لیے نکل جاؤ گے اور اپنے بدن سے اپنی گندگی پیشاب کے نام پر یا لیٹرین کے نام پر اپنی گندگی کو خارج کرنے کے لیے دنیا کی ہر مصروفیت کو چھوڑ دو گے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، پیٹ کی گندگی نکالنے کی جب نوبت آتی ہے تو آج کا مسلمان دنیا کی ہر مصروفیت کو چھوڑنے پر تیار ہوتا گئے، لیکن جب اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اپنی باطنی دنیا میں نور داخل کرنے کی باری آتی ہے، روحانیت داخل کرنے کی باری آتی ہے، اللہ کا سجدہ ادا کرنے کی باری آتی ہے، تو کہیں پیٹ درد کا بہانہ، کہیں کاروبار کا بہانہ، کہیں نوکریوں کا بہانہ، کہیں شاپنگ کا بہانہ، کہیں جاب کا بہانہ، کہیں کچھ بہانہ، کہیں کچھ بہانہ۔ پتہ چلا مسلمان نے ہر چیز کو پرائرٹی دی۔ اگر مسلمان کے نزدیک آج کے زمانے میں کوئی چیز سب سے ہلکی ہو گئی ہے تو وہ ہے نماز۔ دیکھیں جمعہ کا حال دیکھیں نا، اگر اس قوم کو نماز کی اہمیت ہوتی تو جمعہ کی اذان سنتے ہی یہ قوم اپنے رب کے دربار میں کشا کشا کھینچی کھینچی چلی آتی، لیکن جس قوم نے نماز جمعہ میں مسجدوں کو ویران کر رکھا گئے، وہ قوم ہرگز یہ نہ سوچے کہ ان کے گھر اللہ اپنی رحمتوں سے آباد رکھے گا۔ اور پھر یہ قوم دنیا کی حکمرانی اور سرداری پانے کا خواب رکھتی ہے۔ ارے جو قوم اللہ کی اتنی غدار بن جائے کہ نماز جمعہ میں بھی اذان ہوتے ہی جس قوم کے پاس اللہ کے گھر میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے، پھر وہ قوم تیار رہے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو، پھر وہ قوم تیار رہے اپنے خون کو پانی سے زیادہ سستا بنانے کے لیے۔ جو قوم اللہ کے در کو چھوڑ دیتی ہے وہ قوم در در کی بھکاری بننے پر مجبور کر دی جاتی ہے۔ جس قوم کا دامن بذریعہ نماز اللہ کے گھر میں پھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر اسی قوم کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا تھما دیا جاتا ہے اور وہ قوم دنیا کے ہر ذلیل دہلیز پر جا کر اپنی عزت اپنی آبرو کا سودا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے میری قوم، اے مسلمانوں، اللہ سے وفا کرو، اس کے حبیب سے وفا کرو۔ اے مسلمانوں، اللہ رسول کا واسطہ، حالات جب تک نہیں بدلے گے جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے۔ جس دن مسلمان نے اپنے آپ کو بدل ڈالا، اللہ کی عزت کی قسم، اس دن سے حالات خود بخود بدل جائیں گے، اس لیے کہ حالات تبدیل کرنے والے اللہ کو رب کسی اور نے نہیں، ہم مسلمانوں نے مانا۔ تو پھر وہ رب جو میدان بدر میں 313 مسلمانوں پر اپنی ایسی مدد کا نزول کر سکتا ہے
ہے کہ 1000 کا لشکر جرار ان 313 کے مقابلے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ وہ رب جو میدان کربلا میں ایسی کامیابی اور ایسی کامرانی نازل کر سکتا ہے کہ 72 نفوس قدسیہ کے سامنے 22,000 کا لشکر جرار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتا ہے، کیا وہ رب آج ہم مسلمانوں پر اپنی مدد کا نزول نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے۔ فرق یہ ہے رب وہی ہے، دین وہی ہے، اسلام وہی ہے، قرآن وہی ہے، مسلمان بدل گیا ہے۔ آج بھی مسلمان کما حقہ مسلمان بن جائیں، پھر دیکھے زندگی کی وہ کون سی ڈگر ہے، زندگی کا وہ کون سا موڑ ہے، اور زندگی کے وہ کون سے حالات ہے جن حالات میں اللہ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال نہ ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم، تم مسلمان تو بن جاؤ، تم زندگی میں جہاں جس کیفیت میں جب بھی رب کی مدد طلب کرو گے، تمہاری طلب کے جملے پورے نہیں ہوں گے کہ اللہ اپنی مدد کو نازل فرما دے گا۔ تو سب سے پہلا طریقہ اس کے شکرانے کا یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، اس میں تو مسلمان پیچھے ہیں۔ دوسرا طریقہ اللہ نے فرمایا وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ اب اس قربانی کے حوالے سے بھی الگ الگ لوگوں کی سوچ ہو چکی ہے۔ کچھ لبرل لوگ مسلمانوں کے اندر یہ مینٹلٹی پیدا کر رہے ہیں، یہ سوچ دے رہے ہیں کہ یار کیا ضرورت ہے جانوروں کو ذبح کرنے کی، چھری چلانے کی، خون بہانے کی، حالات ایسے ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنی رقم آپ صدقہ کر دو، اتنی رقم سے کسی بیوہ کی مدد کر دو، اتنی رقم سے کسی یتیم کے گھر کھانے پینے کا سامان پہنچا دو۔ یاد رکھے میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، اور آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت قیامت تک آنے والے تمام حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس لیے اعتراض تو 1500 سال بعد ہونے والا تھا، یہ مینٹلٹی، یہ سوچ آج پیدا کی جانے والی تھی، لیکن اس کا جواب میرے آقا نے 1500 سال پہلے ہی عطا فرما دیا، اور ارشاد فرمایا کہ ایام نہر میں یعنی قربانی کے دنوں میں کوئی بندہ پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے۔ کتنا؟ پہاڑ جتنا، کلو 2 کلو نہیں، گرام 2 گرام نہیں، تولا 2 تولا نہیں، حضور نے فرمایا پہاڑ جتنا سونا قربانی کی دنوں میں اگر کوئی بندہ صدقہ کرے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کی دنوں میں پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کے لیے خون بہا دیا کرو۔ اس کی محبت اور اس کے نام پر جانوروں کو ذبح کر کے اس کے خون کو بہاؤ کہ یہ تمہارا جانوروں کو اللہ کے لیے ذبح کرنا اور ان کے خون کو بہانا، حضور فرماتے ہیں سونے کا پہاڑ خیرات کرنے اور صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، باتیں زیادہ ہے، اس لیے جلدی جلدی چلتے چلتے میں عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن انسان کے اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل خون کا بہانا ہے۔ جو عمل کر لے قربانی کے دن میں، جو نیکی کر لے، جو اچھا کام کر لے، حضور فرماتے ہیں ان تمام اچھے کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ تم اس کے لیے جانور ذبح کرو اور اس کا خون بہاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، بے شک جانور قیامت کے دن اپنی سینگ، اپنے بال اور اپنے کھر کے ساتھ آئے گا۔ قیامت کے دن یہ جانور، یعنی اشارہ یہ کہ بالکل جسم و جسمانیت کے ساتھ اپنے کٹے ہوئے چھدے ہوئے وہ بدن جس کی لوگوں نے بوٹی کر کے کھا لیا تھا، میرے حضور فرماتے باوجود اس کے وہ جانور اپنے جسم کے ساتھ قیامت کے میدان میں آئے گا، قیامت کے دن آئے گا،
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ بے شک یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ جانور کا خون آپ نے ذبح کیا، اب یہ خون زمین کے اوپر گرا نہیں کہ گرنے سے پہلے خدا کے دربار میں قبول ہو گیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جس نے خلوص کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے، صرف اس کو خوش کرنے کے لیے، صرف اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے جانور کو ذبح کیا، حضور فرماتے ہیں اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیتا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چلا قربانیاں کرو، یہ بڑا محبوب عمل ہے، اور یاد رکھے یہ عمل ہر امت میں موجود تھا۔ قربانی کرنا یہ عمل ہر امت میں موجود تھا، تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن اس امت میں قربانی کا جو طریقہ ہے وہ اتنا حسین و جمیل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں پچھلی امتوں میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک پہاڑ پر، ایک چٹان پر رکھ دیا جاتا تھا، ایک سفید آگ آتی تھی اس جانور کو جلا دیتی تھی، اگر آگ آ جائے جانور جلا لے تو مانا جاتا تھا کہ یہ قربانی خدا کے دربار میں قبول ہو گئی۔ یہ پچھلی امتوں کے لیے کنڈیشن تھی کہ آگ آئے، آگ جلائیں تو مانا جائے کہ یہ قربانی قبول ہے، لیکن اس امت پر اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے کتنا کرم فرمایا کہ جانور کو کوئی جلانے کی حاجت نہیں، آگ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، تم نے جانور ذبح کیا، اس کا خون زمین پر گرا نہیں کہ اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ اس امت پر اللہ کا کرم ہے۔ پچھلی امتیں قربان شدہ جانور کے گوشت سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتی تھی، لیکن اس امت پر کتنا کرم کہ تم جانور ذبح کرو، کوئی آگ نہیں آئے گی، اسی جانور کے گوشت سے تم پکوان بناؤ، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، غربا مساکین میں بھی تقسیم کرو، رشتہ داری میں بھی تقسیم کرو، کہ تمہاری قربانی اسی وقت قبول ہو چکی تھی جب تم نے جانور کی گردن پر چھری چلائی تھی اور اس کا خون زمین پر گرا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات بتا کر گفتگو ختم، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں جو حیثیت کے باوجود قربانی نہ کرے، حضور فرماتے ہیں ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی وہ نبی جس نے ساری کائنات کو عبادت گاہ کی طرف بلایا ہے، اللہ کی عبادت گاہ کی طرف بلایا ہے، حیثیت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نفرت فرمائی کہ سب کو تو بلایا، قربانی نہ کرنے والوں سے فرمایا کہ عیدگاہ کے اندر تو آنا بہت دور کی بات ہے، تمہیں حکم ہے کہ تم عیدگاہ کے قریب بھی مت آؤ، اس لیے کہ تم نے حیثیت کے باوجود اللہ کے لیے جانور ذبح نہیں کیا۔ اس لیے یارو کوشش کرو، اللہ نے دیا ہے تو اس کی راہ میں ضرور قربانی کرو، اس لیے کہ اس کی راہ میں جو چیز قربان کی جائے اس چیز میں کبھی قلت نہیں، ہمیشہ برکت ہی برکت رہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ سمجھتے چلیں، دنیا کے اندر مختلف جانور ہیں، بہت سارے جانور ہیں، ان میں ہم کچھ جانور لے لیتے، بکرا بکری، دمبا دمبی، گائے بیل، اونٹ اونٹنی، یہ وہ جانور ہے جو اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس کتا کتی، بلا بلی، خنزیر اور وہ جانور لے لے جو قربان نہیں ہوتے، اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوتے۔ اب ان جانوروں کی طرف آئے جو اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں، ان کے بچے دینے کی تعداد کیا ہے؟ اونٹ کتنا بچہ دیتا ہے ایک وقت میں؟ گائے کتنا دیتی ہے؟ بکرا 1 2، بہت مشکل سے 3، ٹھیک۔ اس کے مقابلے کتیا ایک وقت میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 6 7 7 دیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں بلی کتنے بچے دیتی ہے؟
وہ بھی کثرت سے دیتی ہے. خنزیر وغیرہ کا آپ معاملہ دیکھ لیں، وہ بھی کثرت سے بچے دیتے ہیں. پھر یہاں دیکھیں کہ یہ جانور قربانی کے 3 دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں اور سال بھر بھی ذبح ہوتے ہیں. اور یہ جانور نہ سال میں کبھی ذبح ہوتے ہیں نہ سال بھر کبھی ذبح ہوتے ہیں. پیدا بھی زیادہ ہو رہے ہیں، کٹ بھی نہیں رہ رہے. یہ پیدا کم ہو رہے ہیں، سال بھر کٹ رہے ہیں، اور سال بھر جتنے کٹتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ قربانی کے دن میں کٹتے ہیں. پھر بھی آپ نے کبھی ایک ساتھ 100 بلیاں نہیں دیکھی ہوگی، ایک ساتھ کبھی 500 کتے نہیں دیکھے ہوگے، ایک ساتھ کبھی 500 خنزیر نہیں دیکھے ہوگے. لیکن یہاں دیکھیں تو آپ کو سینکڑوں ہزاروں بکریاں ایک ساتھ دیکھنے کو مل جائے گی، سینکڑوں اونٹ ایک ساتھ دیکھنے کو مل جائیں گے، سینکڑوں ہزاروں گائے بیل ایک ساتھ دیکھنے کو مل جائیں گے. میں تعجب میں ہوں کہ کٹ بھی رہے ہیں، کھایا بھی جا رہا گے، بچے کم بھی دے رہے گے. انہیں کوئی کھاتا نہیں، یہ کٹتے نہیں، ذبح نہیں ہوتے، پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں، پھر بھی دکھنے میں زیادہ نہیں آتے، اور یہ کثرت سے دیکھنے میں آتے ہیں، نظر میں آتے ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب وہی ہے جنہیں اللہ کے نام پر اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی سعادت ملتی ہے. وہ ختم ہونے کے باوجود کبھی قلت میں نہیں رہتے ہیں، ہمیشہ کثرت میں رہتے ہیں. اس کی ایک مثال اور سمجھتے چلیں. میدان کربلا میں کثرت سے یزیدیت بھی تھی. حسین کٹ گئے، کنبہ حسینی کٹ گیا، سب ذبح ہو گئے، ایک امام زین العابدین کے علاوہ. لیکن عالم یہ ہے کہ آپ یزید اور یزیدیوں کو اگر ہیلوجن بھی لے کر ڈھونڈو تو کوئی نظر آپ کو نہیں آئے گا. اور یہاں عالم یہ ہے ایک زین العابدین بچے تھے، لیکن پوری دنیا میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سید آپ کو نظر آ جائے گا. عالم یہی ہے کہ کربلا ہو، میدان بدر ہو، خندق ہو، احد ہو، یا ہندوستان ہو یا کوئی استھان ہو، اللہ کے نام پر قربان ہونے والے جب بھی قربان ہوگے، قربان ہونے کے باوجود اللہ ان کو مٹنے نہیں دے گا. پوری دنیا میں کثرت انہی کے ساتھ ہوگی، برکت انہی کے ساتھ ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں بھی کثرت ہو، آپ کے مال میں بھی برکت ہو، تو قربانی ضرور 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 ادا کریں گے انشاءاللہ. جانوروں میں حصہ لے، بکرا لائے، دمبا لائے. دمبے کی قربانی تو بڑی پسندیدہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا. قربانی کرے. اور بالفرض آپ اگر جانور نہیں لا پا رہے ہیں، بکرا بکری نہیں لا پا رہے ہیں، بڑے جانوروں میں حصہ نہیں لے پا رہے ہیں، تو پھر آپ QC فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء اہل سنت کی موجودگی میں اجتماعی قربانی ہوتی ہے، ان قربانیوں میں ضرور بھی ضرور حصہ لیں. یہ قربانیاں اسٹیٹ سے باہر ہوگی، گوشت آس پاس تقسیم ہوگا، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی قربانی ادا کی جائیں گی. فی حصہ 1500 روپیہ ہے. آپ مجھ سے یا امام صاحب 5 وقتہ حاضر ہے، ان سے بھی رسید حاصل کرے. شعیب بھائی ہمارے سید صاحب عارف سید، ان سے بھی آپ رسید حاصل کر سکتے. ضرور قربانی ادا کرے. اور قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقہ، یہ بڑا بہترین موقع ہوتا ہے. لوگوں کی اکثر عقیقے نہیں ہو پاتے، کئی عمریں ہو جاتی لوگوں کی، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کا عقیقہ بہت کم رقم میں کرانے کے لیے حصہ بک کرا لیں. 1500 روپے میں حصہ لیں گے، عقیقہ بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ہی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے بھی سنہرا موقع ہے. 1500 روپے فی حصہ اپنے مرحوم کے نام سے باب ایصال ثواب کر سکتے ہیں. حضور کے نام سے کرے، غوث پاک کے نام سے کرے. یاد رکھے حضور نے قیامت تک کے آنے والی امت کے نام سے اپنے زمانے میں قربانی ادا کی تھی. تیرے میرے طرف سے حضور نے قربانی ادا کر دی. اب ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی طرف سے قربانی ضرور ادا کرے. بقیہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو میں قربانی کے مسائل عرض کروں گا انشاءاللہ. اور اہم جو آپ اعلان ہے وہ یہ سمجھ لے کہ عید کی نماز انشاءاللہ یہاں پر اپنی مسجد میں، مسجد صادق شاہ حسینی میں